السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ محترم سامعین کرام، سورہ صاد سورہ نمبر 38 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 27، 28 اور 29 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی اس صورت کریمہ سے پچھلے دروس میں، ان دروس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے لوگوں کو اور خاص طور سے مشرکین مکہ کو یہ بتلایا کہ اللہ عز و جل کی طرف سے جو نبی مبعوث ہوتے ہیں ان کی اطاعت و فرما برداری لازم ہے، اور جو قوم بھی اللہ کے نبی کو اور ان کی تعلیمات کو رد کرنے کی، جھٹلانے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام کو تو ضرور مٹا دے گا، لیکن انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح سے نوازا ہے۔ اور پھر اس کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ نبیوں کو جھٹلانے والے مٹ گئے، اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 نبیوں کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 جو آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، ان تینوں آیتوں میں جو پہلی 2 آیتیں ہیں اس میں یہ دنیا اور یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے، پھر اس دنیا کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے وہ بالکل سچ ہے، برحق ہے، ہونے والی ہے، اور اس میں جو نیکوکار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر و ثواب، مغفرت اور پاکیزہ رزق سے نوازنے والا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں آخرت کی فکر نہیں کرتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا سے دوچار کرنے والا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عقلی دلیلیں پیش کی ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 27 میں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار، یعنی اللہ نے فرمایا کہ اور ہم نے آسمان، زمین اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے ان چیزوں کو بیکار اور فضول پیدا نہیں کیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک ظن الذین کفروا، یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو انکار کرنے والے ہیں، جو کافر ہیں۔ کفروا کا مطلب انکار کرنے والے یا کافر کہہ سکتے ہیں ان کو، یہ ان لوگوں کی سوچ ہے، ان لوگوں کا گمان ہے جو کافر ہیں۔ فویل للذین کفروا من النار، اور جو کافر ہیں ان کے لیے جہنم میں ہلاکت کا گڑھا ہے۔ فویل اور اس کے لیے من النار آیا ہے، مطلب جہنم میں ہلاکت و بربادی اور تباہی کا گڑھا ہے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو پوری دنیا ہے، اور دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بنایا، آسمان کے اندر بے شمار ستارے، سیارے، سورج، چاند اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا، ایک مکمل اور مستقل نظام بنایا، اور اس کے تحت یہ زمین ہے، اور اس کے درمیان ایک کمپلیٹ سسٹم چل رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اور بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ان تمام کی ضروریات زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا سے، اس کائنات سے جوڑ دیا ہے۔ آسمان میں اللہ نے سورج بنایا جس سے پوری کائنات روشن ہوتی ہے، اور سورج، چاند اور ستارے بنائے جس سے مختلف ضرورتیں انسانوں کی پوری ہوتی ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ یہ دنیا اللہ نے اس لیے نہیں بنایا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی اچھا یا کوئی بھی برا عمل ہو اس کا امپیکٹ نہ پڑے، اس کا نتیجہ برآمد نہ ہو، اللہ نے اس لیے اس دنیا کو نہیں بنایا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی آسمان کو بنا دیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی زمین کو بچھا دیا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبصورتی اور رعنائی کو ڈال دیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف خزانوں کو جو ڈال دیا ہے، ایسے ہی کھیل تماشے کے لیے اللہ نے ڈال دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بنایا، زمین بنایا، اس پورے کائنات کو بنایا، اس کے اندر جو نظام بنایا، اس کے پیچھے ایک مضبوط مقصد ہے، اور مضبوط مقصد کیا ہے کہ یہاں پر انسانوں کی آزمائش ہو۔ انسانوں سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کس کو بسایا تھا؟ جنوں کو بسایا تھا، اور پھر کس کو بسایا؟ انسانوں کو بسایا۔
اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جناتوں اور انسانوں کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جناتوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ یہاں پر کھیل تماشا کرنے کے لیے آئے ہیں، شترے بے مہار ہیں، بے لگام ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے جناتوں اور انسانوں کو تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں. کیا کریں؟ بندگی. ایک ہوتا ہے عبادت اور ایک ہوتا کیا؟ بندگی. عبادت کہتے ہیں نماز پڑھنے کو، حالانکہ عبادت کا مطلب بھی بندگی ہوتا ہے، لیکن عبادت کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کی پوری باغ ڈور اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے اور اس کو وہی کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. ابھی آسمان و زمین کے درمیان کیا ہے؟ ہوا ہے نا. آسمان و زمین کے درمیان کیا ہے؟ ہوا ہے. ہوا سے ہم سانس لیتے ہیں، اگر ہوا نہ ہو تو ختم. تھوڑی سی ہیومیڈیٹی ہوتی ہے تو انسان بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے. جن لوگوں کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو سفوکیشن ہونے لگتا ہے، دم گھٹنے لگتا ہے. تو اللہ نے ہوا کو ایسے نہیں پیدا کیا. جو پانی ہے جس سے انسان اپنی پیاس بجھاتا ہے اور زندگی کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، اللہ نے پانی کو ویسے ہی نہیں پیدا کیا. آگ جو انسان کی ضرورت کے لیے ہے، حالانکہ اس کے نقصان بھی ہے، لیکن آگ کے بغیر انسان اپنی زندگی نہیں گزار سکتا ہے. اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں. تو اللہ نے کہا کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، یہ چیزیں اللہ نے فضول پیدا نہیں کیا. اس کے پیچھے مکمل مقصد ہے، وہ یہ کہ وہ انسان کی خدمت کرے. ان چیزوں کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تاکہ انسان کی ضروریات پوری ہوں. اور انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ تاکہ انسان اللہ کی اطاعت اور عبادت اور بندگی میں لگا رہے. اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی ایسا سوچتا ہے کہ اللہ نے کسی نے بھی جو اس کائنات کو بنایا، اس زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، ایسے ہی بیکار بنا دیا، کھیل تماشے کے لیے بنا دیا، یہ کھیل کی جگہ ہے اور جو بنانے والا ہے وہ کھلنڈرا ہے، تو اس کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ذالک ظن الذین کفروا، یہ جو سوچ ہے کافر لوگوں کی سوچ ہے. جو اللہ کو ماننے والے، اللہ کو ایکسپٹ کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان و یقین رکھنے والے ہیں، ان کی سوچ ایسی نہیں ہو سکتی. اور جو آدمی ایسی سوچ رکھتا ہے کہ یہ دنیا اللہ نے ایسے ہی بنا دیا، آخرت کوئی چیز نہیں ہے، یہاں پر دنیا میں اچھا اور برا جو کچھ ہوتا ہے اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہونے والا ہے، تو ایسے کافروں کو سمجھ لینا چاہیے کہ فویل للذین کفروا من النار. ایسے کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے ویل بنا کر کے رکھا ہے، جس میں ان کی ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے. سامعین کرام، یہ پہلی آیت کریمہ جو بیان کیا اللہ نے، ابھی جو پڑھی گئی آپ کے سامنے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان لوگوں کی طرح سے کر دیں گے جو زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا پھر آگے، یا ہم پرہیزگاروں اور بدکاروں کو بالکل سملر کر دیں گے، ایک برابر کا کر دیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتلایا ہے کہ ہر انسان کو اس کے اچھے یا برے عمل کا جو بدلہ دیا جانا ہے، اس کی ضرورت کو اور پھر آخرت کے دن کے قیام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقلی دلیل سے ثابت کیا ہے. اور وہ عقلی دلیل کیا ہے؟ وہ عقلی دلیل یہ ہے کہ ایک انسان اگر پوری زندگی لوگوں کا حق مارتا رہے، پوری زندگی برائی میں مبتلا رہے، پوری زندگی عیش و عیاشی کرتا پھرے، پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں میں لت پت پڑا رہے، اس کے مقابلے میں ایک ایسا انسان ہے جو مشقت سہ کر کے، تکلیف سہ کر کے انسانوں کے کام آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا رہتا ہے. ابھی فجر کا وقت ہے، سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے اس میں سے ایسے پاکیزہ بندوں کو بنایا جو فجر کے وقت اپنی نیند کو توڑ کر کے اٹھتے ہیں، اٹھ کر کے مسجد میں آتے ہیں، آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. پھر دن ہوتا ہے تو دن میں بھی اپنے اوقات کو فارغ کر کے، اپنے کاروبار سے ہٹ کر کے، اپنی مشغولیات سے ہٹ کر کے 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، اپنے پاکیزہ کمائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقات و خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے تمام مشقتوں کو برداشت کرتا ہے. کیا دونوں آدمی سیم ہو سکتا ہے؟ کیا دونوں کو بدلہ نہیں ملنا چاہیے؟ ایک آدمی دنیا میں آیا اور وہ صرف اللہ کی نافرمانی میں، گناہ میں لت پت پڑا ہوا ہے، لوگوں کے حقوق مارتا پھر رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ نیکوکار آدمی ہے جو ہر تکلیف اٹھا کر کے بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا ہوا ہے. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے اس آیت کریمہ میں کہا کہ نہیں. اللہ نے فرمایا
ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان لوگوں کی طرح سے کر دیں گے جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں؟ یاد رکھیں سب سے بڑا فساد یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے آدمی نکل جائے اور اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنا شروع کر دے. اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے نکلے، اللہ کی نافرمانی میں بڑھنا شروع کر دے، یہی سب سے بڑا فساد ہے. اب اسی پر آپ ہر ایک چیز کو قیاس کر لیجئے کہ جتنی اللہ کی نافرمانی ہے سب کے سب فساد ہے. تو اللہ نے کہا کہ جو مومنین ہیں، جو نیکوکار ہیں، اللہ کے حکم سے بندھے ہوئے ہیں، اللہ کی اطاعت کو بجا لانے میں وہ ہر طرح کی مشقت کو برداشت کر رہے ہیں، ان کے مقابلے میں جو فسادی ہیں، کیا اللہ دونوں کو برابر کر دے گا؟ نہیں، دونوں کو برابر نہیں کرے گا. اب دونوں کے بدلے کے لیے، نیکوکار کے اجر و ثواب کے لیے اور بدکاروں کے بدلے کے لیے، ان کے سزا کے لیے، ان کے عذاب کے لیے ایک دن تو مقرر ہونا ہے. اور وہ دن کون سا دن ہے؟ وہی قیامت کا دن ہے. اللہ نے اسی چیز کو یہاں پر بیان فرمایا کہ دنیا اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، یہ دنیا ہے امتحان کی جگہ. یہاں ہم جو بھی اچھا یا جو بھی برا کرتے ہیں اس کے نتیجے برآمد ہوتے ہیں. کبھی کبھی دنیا میں برآمد ہو جاتے ہیں لیکن آخرت میں تو ہر حال میں ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، اور کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان لوگوں کی طرح سے کر دیں گے جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم پرہیزگاروں اور بدکاروں کو دونوں برابر کر دیں گے؟ نہیں، برابر نہیں کریں گے. ان دونوں باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ ایک کتاب ہے، یہ قرآن کریم، یہ کتاب ہے قرآن کریم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. یہ بڑی برکت والی کتاب ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں. لیدبروا آیاتہ کا مطلب کیا ہوا؟ تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوش و حواس دے رکھا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و شعور دے رکھا ہے، وہ ان آیات سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس قرآن کی آیات سے مطلب کیا؟ مطلب یہ جو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر اور بھلائی کے تمام رستوں کو دکھا دیا ہے، شر اور فتنوں کے تمام رستوں کو بتا دیا کہ یہ شر اور فتنے کے رستے ہیں، یہ صراط مستقیم ہے اور یہ گمراہی کا رستہ ہے. لہذا انسانوں کو کیا چاہیے کہ قرآن کریم کی جو یہ بابرکت آیات ہیں، جس کو انسان اگر پڑھے، سمجھے، غور کرے، عمل کرے تو اس کی دنیا بھی سمجھ جائے اور آخرت بھی سمجھ جائے. ان پر غور و فکر پہلے کرنا چاہیے انسانوں کو. اس قرآن کی آیتوں پر، اس کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کرنا چاہیے اور پھر قرآن کی آیات سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ جو قرآن کریم کی آیات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اصل میں وہی عقل مند لوگ ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی عقل مند نہیں ہے. سامعین کرام میں بھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اس صورت کریمہ میں نازل فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.